بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، وہ ایسا کون سا عمل تھا جو قائد اعظم کو اتنا خوش نصیب بنا گیا؟ آخر پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دور اندیشی، ذہانت، حاضر جوابی اور وقار، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کسی شخص میں ہو تو اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔ یہ چیزیں ذہن میں آتے ہی اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں نظر دہرائیں تو ہمیں صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت سارے لوگ ایک مذہب بیزار اور لیبرل شخصیت کے طور پر جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں قائد اعظم ایسے نہیں تھے، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوتا۔ یہ بات سچ ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دیدار کیوں کرایا اور ان کا ذمہ کیا کام لگایا گیا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح دور اندیش اور سنجیدگی کا پیکر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا ڈنڈورا نہیں پیٹا اور ہمیشہ اس چیز کو راز میں ہی رکھا۔ یہ رازدانی ثابت کرتی ہے کہ قائد اعظم کس قدر عظیم انسان تھے اور انہیں اپنی ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا۔ اگر وہ اس بات کو عیاں کر دیتے تو پاکستان میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتیں ایک انجانے خوف کا شکار ہو جاتی، جبکہ ایک حکمران جو مسلمان ہو اس پر تمام رعایا کی برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے دور میں ہمیشہ برابری اور مساوات کے حقوق کی بات کی ہے، اور اپنی ہر تقریر میں برابری اور مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا نام ہی لیا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کون سی ذمہ داری تھی جو آقا کائنات نامداد سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوٹ بوٹ، کلین شیپ اور مغری لباس پہننے والے کے ذمہ لگائی؟ اور ایسا کون سا عمل تھا جو قائد اعظم کو یہ سعادت نصیب ہوئی؟ تو ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو اس بات سے پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ قائد اعظم کے بارے میں چھپی پوشیدہ باتیں جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بلازمی دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین گرامی، قائد اعظم کاٹھیاواڑ گجرات کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قائد اعظم شروع ہی سے بڑی محنتی انسان تھے اور فضول چیزوں اور کھیل تماشوں سے ہمیشہ دور ہی رہتے تھے، اور ان کے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا نام کمائے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کے نصیب میں ایک بہت بڑی سعادت لکھ رکھی ہے۔ قائد اعظم شروع ہی سے اپنے مذہبی معاملات کو پوشیدہ رکھنے کے عادی تھے، اور اپنی عبادت بھی تنہائی میں کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کو قریب سے جاننے والے بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قائد اعظم درود شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ قائد اعظم نے گریجویشن کے بعد جب لندن میں قیام کیا اور وہاں پر قانونی ڈگری لینے کے لیے اداروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو ان کی ایک ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی۔ قائد اعظم جب مختلف اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے لنکن ایڈز میں پہنچے تو انہوں نے گیٹ پر 100 عظیم ترین قانون دانوں کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلا نام سب سے بہترین انسان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں مساوات اور برابری کی بات کی جب دنیا میں اس نام کی کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، تو انہوں نے دنیا کے قانون دانوں میں سب سے پہلا نام ان کا لکھا۔ لیکن ایڈ ایزی کوئی بہت بڑا مشہور ادارہ نہیں تھا، اس کے باوجود محض اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قانون دانوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہوا تھا، تو ناظرین گرامی، قائد اعظم نے اپنی تمام تحلیق ملتوی کر دی اور فوراً اسی ادارے میں داخلہ لے لیا۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی، اور جب قائد اعظم نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک بیرسٹر بن گئے، تو اس وقت قائد اعظم پریشان تھے کہ میں اب ملک جا کر کیا کام کروں گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مستقبل میں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ ان کی اچھی نیت کا ثمر تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے انہیں ایک الگ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی زندگی میں انگریزی لباس پہننے، سنگار پینے اور انگریزی بود و باش کے عادی تھے، اس لیے مسلمان ہند انہیں اپنے لیڈر کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ تاریخی کتابوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برصغیر میں مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھی اپنے دیدار سے سرفراز کیا اور انہیں قائد اعظم کے اس معاملے میں مدد کرنے کا حکم دیا، تاکہ دینی شخصیات قائد اعظم کی پشت پر کھڑی ہو سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس چیز کا اعتماد پیدا ہو کہ یہ شخص بھلے ہی انگریزی لباس پہنتا ہے، لیکن دراصل عاشق رسول ہے، اور وہ قائد اعظم کی تحریک کی پیروی کرنے میں کسی حکومت وقت کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح نے واپس آ کر اس نئے وطن کے قیام کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس وقت برصغیر میں دیگر تحریکیں بھی انگریزوں کی حکومت سے نجات پانے کے لیے سرگرم تھیں، لیکن وہ سب پرتشدد تحریکیں تھیں جن میں چیلنج کیا جاتا تھا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اپنایا اور زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی جیل نہیں گئے۔ یہ قائد اعظم کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اپنے دامن کو ہر طرح کے الزامات سے پاک رکھا تھا۔ قائد اعظم کو لے کر بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قائد اعظم ایک اسماعیلی شیعہ تھے، لیکن اس چیز کی گواہی مولانا اشرف علی تھانوی سمیت بہت سے لوگ دے چکے ہیں کہ قائد اعظم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہاں تک کہ قائد اعظم کو خواب میں اس چیز کا حکم بھی دیا گیا کہ وہ علامہ اقبال کو اپنی مدد کے لیے لندن سے بلائے۔ اس وقت علامہ اقبال بھی لندن میں اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے، اور وہ بھی دن رات اسی سوچ میں مگن تھے کہ میں اب کیا کروں۔ جب انہیں قائد اعظم کا یہ خط ملا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ سنتے ہی علامہ اقبال دل و جان سے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کے لیے برصغیر واپس آ گئے، اور ان دونوں شخصیات نے مل کر ہمارے لیے نئے ملک کی جدوجہد شروع کر دی۔ یہ دونوں شخصیات عام انسانوں کے نزدیک انگریزی بود و باش طرز زندگی کے عادی محسوس ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ یہ دونوں شخصیات کتنی بڑی عاشق رسول ہیں۔ علامہ اقبال کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے لیے ان کی محبت ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی تھی۔ ان تمام چیزوں کا اعلان یا اعتراف اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کیا تاکہ تکبر کی بیماری سے دور رہ سکے۔ یہ دونوں شخصیات ہی اپنی اپنی جگہ پر بے حد عاجز اور اللہ کے دین پر محنت کرنے والی شخصیات تھیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمایت اور نصرت ان کے ساتھ ہی رہی اور اس بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، علامہ اقبال تو 1938 میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ قائد اعظم ان کے 10 سال بعد 1948 میں اللہ رب العزت کے حضور چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد جب ان دونوں شخصیات کی ذاتی زندگی کے متعلق تفصیلات منظر عام پر آئی اور وہ خطوط برآمد ہوئے جو ان دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کو لکھے تھے، تب عوام کو علم ہوا کہ ان دونوں اشخاص کو یہ بڑی ذمہ داری دراصل اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونپی تھی اور اس لیے وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کا قیام اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں بہترین اور قابل لوگوں کو اس کے لیے چن لیا۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک حکمران کے لیے ان کی ساری رعایا مذہب کی تخصیص کے بغیر برابر حقوق رکھتی ہے اور حکمران بننے کے بعد وہ دین کو بطور جبر نافذ نہیں کیا کرتے۔ اس معاملے میں قائد اعظم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کر کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک بہترین سبق چھوڑا ہے کہ پاکستان کو چلانے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ وہ لوگ جو قائد اعظم کو ایک سیکولر، لیبرل اور مذہب بیزار شخصیت سمجھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، مگر صرف مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے قیام میں یہ عام ذمہ داری ادا کرنے والی شخصیات کے کردار کو مسخ کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہ لوگ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر بننے والے اس ملک کو وہ مغربی طاقتوں کے اشارے پر چلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جو ملک اللہ کے نام پر بنا ہو اسے اللہ رب العزت کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ تعالی وطن عزیز پاکستان اپنے عوام سمیت اپنی تمام تر آزمائشوں سے گزر کر جلد ہی اقوام عالم میں ایک بہترین مقام حاصل کرے گا۔ جی ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اپنے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں ضرور دے دیجیے گا۔